اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بالخصوص جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں دورہ تفسیر کی تکمیل میں شریک تمام طلباء اور طالبات، آج 17 رمضان المبارک ہے. یوم البدر بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے. آج کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت کو کافروں کے ایک بڑے لشکر پر غلبہ اور فتح عطا فرما کر اسلام کو پہلی بڑی جنگی کامیابی مرحمت فرمائی تھی. اور آج ہی کے دن میں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا. اور آج اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے درس تفسیر کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ ان نسبتوں کی برکت سے
ہمارے اس عمل میں بھی برکت اور قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی سورہ انعام کی آخری آیت بھی میں نے چھوڑ دی تھی، اس لیے پہلے سورہ انعام کی اس آخری آیت کی ترجمہ اور پھر آج کا درس عرض کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بعد تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند فرما دیا، کسی کا رزق بڑھا دیا، کسی کا کم کر دیا، کسی کو عزت زیادہ دی، کسی کو کم کر دی، کسی کو علم زیادہ عطا کیا، کسی کو کم کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تمہیں دوسروں سے بڑھا کر تمہیں آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تمہارا امتحان لیتے ہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ غریب کا امتحان غربت میں ہے، امیر کا امتحان عمارت میں ہے۔ اللہ نے اس کو دولت دی، وہ دولت کہاں خرچ کرتا ہے، اس کا امتحان ہے۔ اور غریب کا امتحان ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم اس امتحان میں ناکام ہوئے، ان ربک سریع العقاب، تو تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے، قصورواروں کو وہ عذاب دے گا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم والا ہے۔ جو امتحان میں پورے اترتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے، ان پہ رحم فرماتا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی 108 نمبر سورت ہے، جو نزول کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل اس کا نزول ہوا تھا۔ اس سے گزشتہ سورۃ الماعون ہے۔ سورۃ الماعون میں اسلام کے منکر اور توحید کے منکر، اس کی گندی اوصاف کا ذکر کیا گیا تھا۔ جو دین کا دشمن ہے وہ بخیل بھی ہے، اور دین کا دشمن بے نمازی بھی ہے، اور دین کا دشمن زکوٰۃ کا بھی منکر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کو ذکر کیا کہ حضور سخی بھی ہیں، حضور نمازی بھی ہیں، اور حضور عبادت گزار بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینے والے بھی ہیں۔ گویا کہ وہاں اخلاق ذمیمہ کا بیان تھا، یہاں اخلاق فاضلہ کا بیان ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں کی شکست کے اصول بیان کیے۔ تمہارا دشمن کیسے مغلوب ہوگا، تم کیسے غالب آؤ گے، اللہ نے یہ طریقہ بتلایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 صاحبزادے عطا کیے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے سب سے پہلے بیٹے قاسم تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔
عبداللہ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ طیب و طاہر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور مدینہ منورہ میں آپ کی باندی سیدہ ماریہ قبطیہ سے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا جن کا نام ابراہیم تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مکہ مکرمہ میں جب آپ کا بیٹا فوت ہوا، غالباً حضرت قاسم کا انتقال ہوا، تو عاص بن وائل اور آپ کے کچھ دشمنوں نے تبصرہ کیا کہ محمد کی تو نسل ختم ہو گئی، اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آدمی کے کام کو اور نام کو اولاد زندہ رکھتی ہے، اولاد ہی نہ رہی تو نام بھی ختم ہو جائے گا، کام بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک صدمہ اولاد چلی جائے، اولاد کے جانے کا ہوتا ہے، اور پھر دشمن اس پر تانا زنی کرے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت اتار کر اپنے نبی کے مقام کو بھی بتایا، اپنے نبی کے کام کو بھی بتایا، اور نبی کے دشمن کے انجام کو بھی بتایا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور کمال کی سورت ہے۔ عرب کے لوگوں نے جب یہ سورت سنی تو چیخ اٹھے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنی مختصر سورت، 3 آیتیں۔ پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، حضور کے مقام کو بیان کیا، مقام رسول کا بیان۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہماری عطائیں آپ پر کوئی کم تو نہیں۔ بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اعطیناک الکوثر۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کسی کو دینے کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے اعطا کا، اعطینا کا، ایک آتینا کا، آتینا کا لفظ وآتیناہ ملکہ۔ فرماتے ہیں اگر استحقاق کے ساتھ کسی کو کوئی چیز دی جائے تو وہ حمزے کے ساتھ آتینا کا لایا جاتا ہے، اور اگر بغیر استحقاق کے اللہ اپنے کرم اور فضل سے کسی کو کوئی چیز عطا کریں تو اس کے لیے اعطا کا صیغہ لایا جاتا ہے، آتینا کا۔ اگر استحقاق کی وجہ سے دینا ہو، عمل بھی محدود، انعام بھی محدود، اور اگر اللہ اپنے کرم سے کسی کو دیں تو اللہ کا کرم غیر محدود ہے، عطا غیر محدود ہے۔ بتایا میرے حبیب اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بغیر استحقاق کے کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی، کوثر کی نہر عطا کی، کوثر کا حوض عطا کیا۔ اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو آپ کی بہت سی نسل عطا کی۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کوثر کی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو آپ کے وارث علماء عطا کیے۔ یہ ساری چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہم نے اتنا آپ کو دیا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوثر کثرت سے ہے، جیسے نوفل نفل سے ہے، اس میں مبالغے کا معنی ہے۔ بے تحاشا ہم نے آپ کو عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنت میں ایک تالاب ہے، قیامت کے دن جب اٹھو گے تو ایک تالاب ہوگا، یہ تالاب بہت بڑا تالاب ہے،
اس کا جو پانی ہے چاندی سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ خوش ذائقہ ہے، کنارے پہ بے شمار چاندی کے آب خورے اور گلاس اور برتن موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس تالاب سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، جو ایک دفعہ پیے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ 4 کونے ہیں، چار اطراف ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، ایک طرف عثمان ہوں گے، ایک طرف علی المرتضیٰ ہوں گے، اور حضور علیہ السلام سب سے بلند ہوں گے، اپنے منبر پر ہوں گے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں حضور کے روضے کے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ میری قبر اطہر سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ میرا منبر حضور کا وہ منبر جس پہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آقا نے فرمایا یہ میرا منبر کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا، اس تالاب پر ہوگا۔ ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے، کتنا خوشبودار پانی ہوگا، کستوری کی مٹی ہے۔ اور ایسے پرندے ہیں یہاں جن کی گردنیں اونٹوں کے برابر ہیں، اونٹوں جیسی ان کی گردنیں ہیں۔ صحابہ نے کہا حضرت پھر تو وہ بڑے عجیب ہوں گے، ان کا گوشت بڑا لذیذ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے کھانے والے بھی بڑے عجیب ہوں گے، ایسا لذیذ گوشت، یہ بالکل ایسے جیسے آپ کے پانی کی جھیلوں اور ندیوں اور تالابوں پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مرغابی اترتی ہے تو پانی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہو، اور مرغابی کا شکار کھا کر کے مرغابی کو کھاتے بھی ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ حوض کوثر عطا کیا جس کا پانی اتنا عظیم ہوگا تو پانی کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، ساتھ کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، تو وہاں کھانے کے لیے اللہ جنت کی مرغابیاں وہ عطا کریں گے کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح لمبی ہوں گی، موٹی ہوں گی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت سے نکل رہی ہے، جس کے دونوں کناروں پر موتی ہیں، موتیوں کے خیمے ہیں، زبرجد کے اس کے کنارے ہیں، اور کستوری کی مٹی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا اس نہر کے 2 پرنالے اس تالاب میں آ کے گرتے ہیں، جس طرح آپ ڈیم دیکھتے ہیں، ڈیموں کے اندر دریا سے پانی نہروں میں گر رہا ہوتا ہے، ایسے تالاب میں جنت سے آنے والا یہ پانی گر رہا ہے اور حضور پلا رہے ہیں، اور صرف اللہ کے نبی کے امتی قیامت کی اس گرمی میں جب سورج نیزے کے برابر ہوگا، سرمچو کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، یہاں سے پانی ملے گا تو صرف حضور کے امتیوں کو ملے گا۔ سبحان اللہ کہو، حضور کے امتیوں کو ملے گا۔ اور کیسے ملے گا؟ آقا آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں کے امتی موجود ہوں گے۔ آپ کیسے پہچانیں گے یہ میری امتی ہیں؟ فرمایا
میری امت قیامت کے دن جب آئے گی میں انہیں پہچانوں گا، غرم محجلین، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ وہ دنیا میں نماز کے لیے وضو کرتے تھے، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ عضو دور سے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میں اپنے ان امتیوں کو جو باوضو رہتے ہیں، جو نمازی ہیں، ان کو دور سے دیکھ کر پہچانوں گا اور بلاؤں گا، اور بلا کر میں انہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین کہو۔ میں ان سب کو پلاؤں گا۔ کچھ حضرات آگے آ جائیں اس طرف سے، پہلی صف میں، جگہ تنگ ہے تو یہاں قریب ہو جائیں، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جزاکم اللہ، توجہ رہے میری طرف، وقت کم ہے۔ میں پہلے صرف 3 صورتیں بیان کیا کرتا تھا، اس دفعہ صورتیں زیادہ چھوڑ دیں استادوں نے۔ ذرا میری طرف دھیان رہے اور توجہ رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، یہ بات توجہ سے سن لو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حوض کوثر پہ حضور سے جام لینے آئیں گے، حضور سے پانی لینے آئیں گے۔ اللہ کے فرشتے سیکورٹی پہ مامور ہوں گے، وہ انہیں بھگا دیں گے، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ حضور انہیں بھی پہچان کر کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، اسیحابی اسیحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے حبیب آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کو کتنا گھٹا لیا تھا، دین کو کتنا بڑھا لیا تھا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، اپنی مرضی سے آپ کے مکمل شدہ دین میں چیزیں شامل کر دی تھیں۔ حضور سنیں گے کہ یہ بدعتی ہیں، فرمائیں گے فسحقاً فسحقا، ان کو دفع کرو، ان کو دفع کرو، بدعتیوں کو جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے سنت پہ قائم رہو اور بدعات سے بچو۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کیا۔ ماں کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، دنیا میں بھی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، آخرت میں بھی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ دنیا میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آخرت میں 1.25 لاکھ نبی آدم علیہ السلام سمیت میرے نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور تو اور 1,24,000 نبیوں کو بھی قیامت میں پانی حضور کے جام کوثر سے نصیب ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا، وقت نہیں کہ میں اس کی مزید تفصیل عرض کروں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلی آیت میں مقام مصطفیٰ بیان کیا، اور اس دوسری آیت میں مشن مصطفیٰ کو بیان کیا، حضور کے پروگرام کو بیان کیا، حضور کے فریضے کو بیان کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اتنا بڑا ہم نے انعام کیا میرے حبیب، اس انعام کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی عبادت کیا کریں، رب کے آگے جھک جایا کریں، رب کے آگے سجدہ کیا کریں، وَانْحَرْ، اور اللہ کے لیے قربانی کیا کریں۔ اشارہ کیا جب انعام بہت زیادہ ہو تو شکرانہ بھی بہت بنتا ہے، اور سب سے بہترین شکرانہ نماز ہے، نماز ادا کرو۔ میرے نبی نماز پڑھیں، اور نماز بھی خالص اللہ کے لیے، توحید والی نماز ہو، لِرَبِّكَ اخلاص والی نماز ہو۔ لِرَبِّكَ میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔ وَانْحَرْ، اللہ نے مال دیا تو مال کا شکرانہ ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو، قربانی بھی کرو۔ نحر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں باندھ کر اس کو ذبح کرنا، کھڑے کھڑے ذبح کرنا، اس کو نحر کہتے ہیں، اور یہ قربانی عرب میں بہت محبوب تھی۔ فرمایا یہ پیاری پیاری قربانی بھی کرو، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان شانیک ھو الابتر، میرا حبیب ہماری عطا ابھی آپ کے لیے اور آپ کی عبادت ہمارے لیے۔ جب ہم آپ کے اور آپ ہمارے بن گئے تو آپ کا دشمن وہ خوش نہ ہو، آپ کے دشمن
کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. رسول اللہ کا دشمن خائب رہے گا, رسول اللہ کا دشمن خاسر رہے گا, رسول اللہ کا دشمن ناکام رہے گا, رسول اللہ کا دشمن نامراد رہے گا, رسول اللہ کا دشمن ذلیل رہے گا, حضور کا دشمن رسوا رہے گا. ان شانئک ھو الابتر, میرے نبی آپ کا دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی, آپ کے دشمن کا تذکرہ ختم ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں محمد کا تذکرہ ختم ہوگا, فرمایا محمد کے دشمن کا تذکرہ ختم ہوگا. آج دیکھ لو کوثر کی جتنی بھی تفسیریں ہیں, حضور کا نام بھی زندہ, حضور کا کام بھی زندہ. آج دیکھ لو عرب عجم میں, شرق و غرب میں, شمال و جنوب میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آذان میں میرے نبی کا نام نہ پکارا جا رہا ہو. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اشہد ان محمدًا رسول اللہ. ہر سیکنڈ میں حضور کا نام پکارا جا رہا ہے. حضور کا قرآن زندہ, حضور کی حدیث زندہ, حضور کی سنت زندہ, میرے نبی کا طریقہ زندہ, میرے نبی کا علم زندہ, میرے نبی کی نماز زندہ, میرے نبی کا روزہ زندہ, میرے نبی کا حج اور زکوٰۃ, اور میرے نبی کا جہاد اور پیغمبر کی ساری تعلیمات زندہ, علم زندہ, علماء زندہ. بے شمار رب نے علماء پیدا کر دیے, اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت زندہ, میرے نبی کی ایک ایک نشانی زندہ, مکہ زندہ, مدینہ زندہ, نبی کی آل زندہ, نبی کی اولاد زندہ. آج بے شمار سادات موجود اس کائنات میں, لیکن نبی کا دشمن عاص بن وائل مردہ, اس کا اگر تذکرہ ہے تو حضور کے نام کے ساتھ آتا ہے, ورنہ نہ کوئی عاص بن وائل کو جانتا ہے, نہ کسی اور دشمن کو جانتا ہے. حضور کا نام بھی زندہ, کام بھی زندہ. حضور کا دشمن کل بھی مردہ تھا, حضور کا دشمن آج بھی مردہ ہے, حضور کا دشمن کل بھی مردہ رہے گا. اس لیے سارے کہو دشمن رسول مردہ باد, دشمن رسول, گستاخ رسول. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ان شانئک ھو الابتر, میرے نبی کا دشمن ناکام رہے گا, نامراد رہے گا. اس کے بعد سورۃ الکافرون ذکر کی. سورۃ الکافرون بھی مکی سورت ہے. قرآن کریم کی سورت نمبر 109 ہے. 18ویں نمبر پر اس کا نزول ہوا تھا. جھگڑا بہت بڑھ گیا, اختلاف بہت بڑھ گیا مکہ میں, ہر طرف شور برپا ہے. جب جھگڑے پیدا ہوں تو مصالحت کی کوششیں پیدا ہوتی ہیں. کچھ مصالحت کار میدان عمل میں دوڑ پڑے, کہنے لگے محمد کچھ تم نرمی کرو, صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تم نرمی کرو, کچھ قریشی نرمی کریں, کوئی بیچ کی صورت نکالو, مل جل کر ایک دین بنا لو, سارے اس دین پہ اکٹھے ہو جاؤ. آپ نے پڑھا ہے, قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر کیا, ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. میاں تم یہ جو قرآن ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے, یہ تو بتوں کی تردید کرتا ہے, یہ تو غیر اللہ کی نفی کرتا ہے, یہ تو ہمارے عقیدے پہ چوٹ مارتا ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ قرآن قابل قبول نہیں ہے, یہ جہاد کی بات کرتا ہے, یہ قرآن قابل قبول نہیں ہے, یہ تو سود کے خلاف بات کرتا ہے, یہ تو زنا کے خلاف بات کرتا ہے, یہ تو بے حیائی کے خلاف بات کرتا ہے. کل بھی یہی اعلان کیا گیا تھا کہ وحدت ادیان پیدا کرو, ایک دین بنا لو. آج بھی وہی پروگرام لایا جا رہا ہے, ون ورلڈ,
ایک دنیا، ون ریلیج، ایک مذہب. اب مذہب ایک چلے گا، یہی پروگرام ہے. کرونا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ہم کرونا کی بیماری کا انکار نہیں کرتے، بیماری تو بن گئی، لیکن اب پوری دنیا کو پہ وہ پروگرام مسلط کیا جا رہا ہے. مذہب بھی ایک ہو. یہ کوششیں آج سے نہیں، یہ کوششیں کل سے شروع ہوئی تھیں، حضور کے زمانے سے شروع ہوئی تھیں. لہذا میرے اللہ کے حبیب ذرا قرآن بدل لو، یہ دوسرا قرآن لے آؤ، اور ذرا نظریات بھی بدل لو. سارے اکٹھے رہو، مل جل کر رہو. تم شرک کی تردید نہ کیا کرو، تم کفر کی تردید نہ کیا کرو، بتوں کے خلاف باتیں نہ کیا کرو. یہ پروگرام بنا، یہ ایک مصالحاتی روڈ میپ بنایا گیا. لہذا کچھ دن یہ مکے والے تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تمہارے طریقے پر عبادت کریں گے. کچھ دن تم ان کے طریقے پہ عبادت کر لینا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ سورۃ الکافرون عطا کر کے ایسے مصالحت کاروں کو جواب دیا ہے. اور اس سورت کا موضوع ہے داعیے توحید کو تلقین استقامت. میرے نبی استقامت کا مظاہرہ کریں، ہمیں ایسی کوئی صلح نہیں چاہیے. اعلان کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. میرے نبی وج گج کے بتا دو، لگی لپٹی نہ رکھو، کھول کھول کے سنا دو، اعلان کر دو، واشگاف الفاظ میں بتلا دو. ان سب کو بتلا دو کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو. تمہارے خدا جدا، میرا خدا جدا. تمہارے معبود مخلوق، میرا معبود میرا خالق. تمہارے معبود محتاج و منگتے، میرا معبود تو سب کا داتا ہے. تمہارے معبود تو گنگے اور بہرے، میرا معبود تو سب کی سننے والا ہے، سب کی دیکھنے والا، سب کو دیکھنے والا ہے. تمہارے معبود کا عالم یہ ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں، بت ہیں، ان کے پاؤں ہیں یہ چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے. یہ تو گئے گزری ہیں، میں ان کی کیسے پوجا پاٹ کروں گا؟ میرا جواب سن لو، لا اعبد ما تعبدون، برات عن الشرک، میں شرک سے بیزار ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، پہلا جملہ فعلیہ تھا، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور تم طلبہ جانتے ہو جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، فعلیہ تجدد اور حدوث پہ دلالت کرتا ہے. اب جملہ اسمیہ لا کر بتلایا کہ یہی میرا فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ یہی ہوگا. میرا ماضی بھی یہی ہے، میرا حال بھی یہی ہے، میرا مستقبل بھی یہی ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، میں تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کر سکتا، تم میرے معبود کی پوجا نہیں کرتے. لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ رہوں گا. لہذا میں تمہارے دین سے بیزار ہوں، میں شرک کا بائیکاٹ کرتا ہوں.
تمہاری میری صلح نہیں ہو سکتی. کفر اور اسلام کی کوئی صلح نہیں ہے, عقیدے پر کوئی صلح نہیں ہے. ہاں جنگ بندی ہو سکتی ہے, سیز فائر ہو سکتی ہے, عقیدے پہ شرک اور توحید کا کوئی کمپرومائز نہیں. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اللہ نے کہا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری سے, قوم سے کہہ دیا تھا انا براء منکم, میں تم سب سے بیزار ہوں. قد بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء, تمہارے میرے درمیان دشمنی اور بغض ہے عقیدے کی بنیاد پر. تم شرک کرتے ہو, میں اللہ وحدہ کی عبادت کرتا ہوں. سورۃ النصر مکیہ, سورۃ النصر مکیہ, یہ سورہ نصر مدنیہ, یہ مدنی سورت ہے. پچھلی سورت میں تلقین کی گئی کہ کفر سے برات کر لو. اس سورت میں یہ ربط بتا رہا ہوں اپنے ان بچوں کو. ہم نے ہر سورت کا سورت سے آیت سے الحمدللہ ان کو ربط پڑھایا ہے. اللہ کہتے ہیں تم کافروں سے الگ تھلگ رہو, اظہار برات کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اس سورت میں اللہ کی مدد کا بیان ہے. مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. مدد کا نمونہ بھی آگے پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح, فرمایا جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا. یہ مدنی سورت ہے. آخر میں اتری, حضور علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی گئی, آپ کا مشن پورا ہو گیا. اور حضور علیہ السلام کو اب اپنے فریضے سے سبکدوش ہو کر آخرت کی طرف تیاری کرنے اور جانے کا اشارہ بھی کیا گیا. اب آپ آخرت کی تیاری کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ گئی, مکہ فتح ہو گیا. قرآن میں جہاں کہیں بھی مطلق فتح آیا ہے تو عام طور پر اس سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. نصر من اللہ وفتح قریب. اسی طرح ایک جگہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے, یہاں بھی فتح سے مراد فتح مکہ ہے. مکہ فتح ہو گیا. ہوا یہ کہ جب ابرہہ ہاتھی لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا تو ابرہہ کے آنے کے بعد اللہ نے آسمان سے ابابیل بھیجے جس سے ابرہہ کا لشکر نیست و نابود ہوا. اب پورے عرب کے دل میں قریش کی دھاک بیٹھ گئی, اور وہ دھاک یوں بیٹھی کہ ان پر کوئی باطل غلبہ نہیں پا سکتا, قریش پہ کوئی باطل غلبہ نہیں پا سکتا. اس لیے جب اسلام آیا تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں مکے والوں کا کیا بنتا ہے. اگر مکہ فتح ہو گیا اور حضور علیہ السلام مکے والوں پر غالب آ گئے تو پھر تو یہ سچا دین ہے, ہم بھی قبول کر لیں گے. اور اگر مکہ فتح نہیں ہوتا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے. لوگ انتظار میں تھے, پورا عرب انتظار میں تھا. 8 ہجری میں حضور علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا. یہی رمضان المبارک تھا, غالباً 19 رمضان تھا. فتح مکہ ہوا. اس فتح مکہ کے بعد اب جوق در جوق لوگ مسلمان ہوئے, جوق در جوق مسلمان ہوئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا رمضان میں, اور 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں. پورے عرب سے کشاں کشاں لوگ وفدوں کی شکل میں حضور کے پاس آتے, کلمہ پڑھتے اور جا کر اپنے علاقے پہ اسلام نافذ کر دیتے. دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب پہ اسلام چھا گیا. اب اللہ نے یہ آیت اتاری, یہ سورت اتاری, اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی, والفتح, مکہ فتح ہو گیا.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا وہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اب اس میں اشارہ ہے آپ کا کام پورا ہو گیا، اور جب کسی کا کام پورا ہو جاتا ہے تو مسافر پھر اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ آپ یہاں سے لاہور جائیں، کراچی جائیں، کب تک رہیں گے؟ بولو، جب تک آپ کا کام ہے، جب کام ختم تو پھر واپسی ہے۔ ایسے ہوتا ہے؟ اشارہ کیا میرے حبیب، آپ دنیا میں آئے، ہم نے آپ کو بھیجا، دنیا میں ہر ایک مسافر ہے، اس حقیقت کو نہ بھولو، ہم سب مسافر ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کتنے ہزار ہمارے جاننے والے پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں، روز جا رہے ہیں۔ مسافر بن کے رہو۔ مسافر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ ناز و نخرے نہیں کرتا۔ ایک دن جانا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مشن پورا ہو گیا۔ اب جب مشن پورا ہو گیا تو میرے حبیب اب آپ نے جانا ہے دنیا سے، رخصتی ہے، تیاری کیجئے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یاد رکھو، 40 سال سے عمر کے جتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہو، مجھ سمیت، جن کے بال سفید ہو گئے، سب کے لیے یہ تیاری ہے۔ فرمایا اب آخرت کی تیاری کرو میرے حبیب اور حضور کی امت۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ سے تعلق قائم کرو ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ پڑھا کرو، تسبیح کرو، حمد کرو، استغفار کرو۔ انہو کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضور نے معمول بنا دیا۔ آپ اکثر یہ وظیفہ فرماتے تھے، سبحان اللہ وبحمدک استغفر اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، مختلف صیغے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس میں تینوں چیزیں آ گئی۔ یہ موت کی تیاری ہے، اچھے خاتمے کی تیاری ہے۔ سارے پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ حضور کے گناہ کوئی نہیں تھے، لیکن ہمیں تلقین کی گئی، حضور تو گناہوں سے پاک ہے۔ دوسرا، کہیں اگر حضور کی توبہ اور استغفار کا ذکر ہے تو معنی یہ ہے کہ جو کام میں نے اپنی دانست کے مطابق ٹھیک ٹھیک کیے، اگر بالفرض ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تو وہ بھی معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت تبت مکی سورت ہے، 6 نمبر پہ اتری تھی، اور قرآن کریم کی یہ 111ویں سورت ہے۔ اس میں ابو لہب کا نام آیا ہے۔ وقت نہیں میں تفصیل عرض کروں، مختصر سمجھ لو۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں کسی کافر کا نام لے کر، حضور کی امت میں سے کسی کافر کا نام لے کر اس کی تردید کی گئی۔ قرآن نے حضور کی امت میں سے کسی کافر کا نام نہیں لیا۔ ابو جہل کا نام نہیں ہے، عتبہ کا نام نہیں ہے، شیبہ کا نام نہیں ہے، امیہ کا نام نہیں ہے۔ یہ بڑی نفاست ہے قرآن کی۔ قرآن تو اصول بیان کرتا ہے، شخصیات کا کیا ذکر کرنا۔
حضور کے سارے دشمنوں میں واحد دشمن ہے ابو لہب، جس کا قرآن نے نام ذکر کر دیا اس صورت میں، ورنہ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے کہ نام لے۔ منافقوں کا نام بھی اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، کافروں کا نام بھی اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، سوائے اس ایک ابو لہب کے، اس کا نام لیا قرآن۔ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کو علم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس لیے قرآن کے لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت کے الفاظ سیکھ لیے 100 رکعت نماز نفل کا اللہ ثواب عطا کرتے ہیں، اور جس نے ایک آیت کا مفہوم سمجھ لیا اللہ اسے 200 آیات کا ثواب، 200 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آج نے آپ نے پتہ نہیں کتنی آیتیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ، اور روزے کے ساتھ ہو، اور یوم بدر میں، یوم الفرقان میں ہو۔ آج بدر کا دن ہے جس دن فرشتے آسمانوں سے اترے تھے۔ ایک کافر ابو لہب کا نام اللہ نے ذکر کر دیا، اور اس صورت میں نصرت کا نمونہ پیش کیا۔ اوپر اللہ کی نصرت کا بیان تھا، اس صورت میں فرمایا دیکھو نصرت کا نمونہ ہے۔ ابو لہب کا نام لے کے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ گر گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ دشمن رسول کی ناکامی کا بیان، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کے مال نے بچایا نہ اس کی اولاد نے بچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، کل قیامت میں شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی ام جمیل چغل خور ہے۔ ایک معنی ہے چغل خور ہے، حمالۃ الحطب کا دوسرا معنی جو لفظی معنی ہے، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے، اس کی گردن میں رسی ہے۔ کس سے بنی ہوئی؟ مونج سے بنی ہوئی یا کھجور کی چھال سے بنی ہوئی۔ بس اللہ نے ابو لہب کی تباہی اور بربادی بیان کر دی۔ نام کیوں لیا؟ اتنا سخت لے جا کیوں؟ مختصر سمجھ لو، یہ رشتے میں حضور کا سگا چچا ہے، اس کا نام عبد العزا تھا، لیکن نام مشرکانہ ہے۔ عزا بت کا نام تھا، بت کا بندہ، اس لیے قرآن نے نام نہیں ذکر کیا، شرکیہ نام نہیں ذکر کیا، کنیت ذکر کی۔ تبت یدا ابی لہب، سگا چچا، سگا چچا، عبد المطلب کا بیٹا۔ حضور کے والد عبداللہ تھے، آپ کا ایک چچا عبد العزا تھا، ایک چچا ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، ایک چچا عباس تھے، آپ کے ایک چچا حارث تھے۔ اس کا خاص طور پر اللہ نے نام کیوں لیا؟ مفسرین کہتے ہیں عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں عصبیت بہت تھی۔ اپنے خاندان قبیلہ کوئی غلط کام کرتا یا ٹھیک کام کرتا تو اس کے ہر آدمی کے خاندان کے لوگ، باپ چچا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عصبیت تھی جس کو اسلام نے توڑا ہے۔ اب اس کا تقاضا تھا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ ابو لہب حضور کا ساتھ دیتا، لیکن اس نے ساتھ کیا دینا تھا؟ حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، طرح طرح کی تکلیفیں۔ پہلی تکلیف تو یہ پہنچائی، حضور نے نبوت کا اعلان کیا، سارے رشتہ داروں کو بلا کر اس نے پتھر اٹھا لیا، اور پتھر اٹھا کے حضور کو بکواس کی، گستاخی کی۔ تبر لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، محمد تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، تو برباد ہو اور سارا دن برباد ہوتا رہے۔ تو نے اسی لیے ہمیں بلانا تھا، اور پھر
حضور کا دشمن ہو گیا. جہاں حضور جاتے یہ پیچھے جاتا. حضور کو پتھر بھی مارا, زخمی بھی کیا اس بدبخت نے. گستاخ رسول. پھر تکلیف دی حضور کو. ایک بات. دوسری بات, اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ حضور کے داماد تھے. ایک کے نکاح میں تھی حضور کی بیٹی رقیہ, ایک کے نکاح میں تھی حضور کی لخت جگر ام کلثوم. یہ دونوں بعد میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. ابو لہب نے حضور کی اس دعوت کے بعد بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے کہا میں تم سے بولوں گا نہیں جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو, طلاق نہ دے دو. دونوں نے طلاق دی. اور ان میں جو عتیبہ تھا غالباً, اس بدبخت نے حضور کے منہ پہ آ کر گستاخی بھی کی اور منہ پہ آ کے طلاق دی. بیٹی والو, بیٹیوں کے صدموں کو تم جانتے ہو, بیٹیوں کا درد محسوس کرتے ہو. میرے نبی کو کیا کیا نہیں تکلیفیں نہیں دی گئی. بیٹیوں کے بارے میں بھی ستایا گیا, بیٹیوں کی طلاقیں. گھبرایا نہ کرو. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کو ستایا گیا اور اس نے صبر کیا, کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں دوزخ سے اور اس کے درمیان پردہ بن جائیں گی, اپنے ماں باپ کو دوزخ سے بچا لیں گی. بیٹیوں والو صبر کرو. من ابتلیا من ہؤلاء البنات بشیء فصبر کن لہ سترا من النار. حدیث کے الفاظ ہے. اس نے منہ پہ طلاق دی, حضور سے برداشت نہ ہوا. آپ میں اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے, کتا مسلط کر دے. اب آپ کہیں گے اس نے اتنی مخالفت کیوں کی؟ معذرت کے ساتھ آج ذرا جمعہ دیر سے ہوگا, سبق مکمل کرنا ہے, اس لیے محسوس نہ کیجیے. کیوں اتنی مخالفت کی؟ یہ تھا مجاور بیت اللہ کا, اور بیت اللہ کے سارے نذرانے اس کے پاس آتے تھے. اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر اسلام غالب آ گیا اور حضور کی نبوت چل گئی تو میرے نذرانے بند ہو جائیں گے. اور جس کے پیٹ پر زد پڑتی ہو اس کو 100 دلائل دے دو, وہ نہیں سمجھتا. یہ جو خانپور قادیوں میں قبر کا طواف ہوا, یہ بھی تو پیٹ کا مسئلہ تھا نا. یہاں عمرہ کرو, یہاں خرچ کرو. اب ان کو کتنا سمجھا لو, یہ جتنے مجاور ہیں, چونکہ پیٹ پہ زد پڑتا ہے, اس کے پیٹ پہ زد پڑی تھی, اس لیے اس نے حضور کی گستاخی ٹھان لی. حضور نے بد دعا دی اور ابو لہب کو اللہ نے قرآن میں پیشین گوئی کی, یہ تباہ ہوگا. یمن کی طرف گیا ابو لہب, بیٹے کو ساتھ لے گیا. اسے یقین تھا حضور کی بد دعا لگ گئی. راستے میں تھا, ایک جگہ پڑاؤ کیا, اس کو بالکل قافلے کے بیچ میں سلایا بیٹے کو. آدھی رات گزری, ایک شیر آیا, اس نے اس کے بیٹے کو پکڑا, پکڑ کے چیر پھاڑ کے پھینک کے ڈال دیا. صبح اٹھے, کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا. ابو لہب کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور اس کا اپنا انجام یہ ہوا, بدر میں یہ شریک کوئی نہیں ہوا ڈر کی وجہ سے. بدر کے بعد اس کو ایک پھوڑا نکلا, یا وہ طاعون کا پھوڑا تھا یا چیچک کا پھوڑا تھا. اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ متعدی مرض ہے, ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. جیسے آج کرونا والوں کے ساتھ حشر کرتے ہو. بھائی کرونا ہو گیا, احتیاط ضرور کرو, لیکن باپ کو تڑپتا تو نہ چھوڑو. SOPs موجود ہیں, اپنے والد کی خدمت تو کرو, اس کا خیال تو کرو. اب یہ اکیلا پڑا رہا, مر گیا. 3 دن لاش پڑی رہی, بدبو ہو گئی.
حبشی غلاموں کو بلا کر پیسے دے کر لکڑی کے ساتھ اس کی لاش کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالا گیا، اوپر پتھروں سے، بیٹوں نے پتھروں سے اس گڑھے کو پر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان پورا ہو گیا۔ بیوی بھی اس کی دشمن تھی، پوری فیملی کی معیشت زد میں تھی، تو بیوی بھی مخالف ہو گئی، اور اس کا انجام بھی یہ ہوا کہ رسی گلے میں اٹک گئی، لکڑیاں اٹھا کے آ رہی تھی، گردن دبی اور مر گئی، ہلاک ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، 22 نمبر پہ اتری تھی اور قرآن کی 112 نمبر کی سورت ہے۔ ربط یہ ہے، پچھلی سورت میں دشمن کی تباہی کا بیان تھا، فرمایا دشمن تمہارا تباہ اللہ کر دیں گے، تمہارا نصب العین یہ ہے اللہ کی توحید کا اعلان کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ اللہ کا تعارف کروایا گیا۔ یاد رکھو یہ سورت ایسی ہے جس کو سلسل قرآن کہتے ہیں، قرآن کا تیسرا حصہ ہے، 3 مرتبہ کوئی قل ہو اللہ پڑھے اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ مضامین قرآن میں سلس ہے، قرآن کے 3 بڑے مضمون ہیں، توحید، حضور کی رسالت اور قیامت، اس میں توحید کا بیان ہے، اور ثواب کے لحاظ سے بھی یہ سلس قرآن ہے، تہائی قرآن ہے۔ لیکن تہائی قرآن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارا قرآن ایک دفعہ پڑھو اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو تو برابر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ اجر تفضیلی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک قوت خوراک کھانے سے حاصل ہوتی ہے، وٹامن حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ وٹامن گولیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب کہہ دیا جاتا ہے کہ ان گولیوں میں اتنے وٹامن ہیں، اتنی مقدار میں ہیں جو ایک وقت کے کھانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب گولیاں کھا لو تو کیا بھوک اتر جائے گی؟ نہیں، گولیوں سے حاصل ہونے والے وٹامن وہ امر مجبوری ہیں، کھانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھو، قرآن کا ثواب مل گیا، لیکن پورا قرآن پڑھو تو ایسے ہے جیسے آپ نے پورا کھانا کھایا اور آپ کو قوت ملی۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا بتلا دو، قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، تعدد بھی نہیں، تفصیل نہیں کہ میں عرض کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 خدا، عیسائیوں نے کہا 3 خدا، مکہ کے مشروں نے کہا 360 خدا، ہندوؤں نے کہا 60 لاکھ دیوتا۔ اللہ نے کہا میرا تعارف یہ ہے میں یکتا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، لم یلد ولم یولد، میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، میری اولاد بھی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، مجھ جیسا بھی کوئی نہیں، میرا کوئی ہمسر بھی کوئی نہیں، کفو ہمسر کو کہتے ہیں، میرا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ لہذا اللہ کی توحید پہ ایمان رکھو۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ صمد کے مختلف معنی ہیں۔ صمد کا ایک معنی چٹان جس کی اوٹ آدمی لے، اور صمد کا ایک معنی ہوتا ہے جس کی طرف احتیاج ہو۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ قرآن کی 113ویں اور 114ویں سورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ قرآن کے مضامین تو سورہ اخلاص پہ ختم ہو گئے۔ یہ قلعہ ہے، قلعہ حفاظت کا ذریعہ ہے، جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں قلعہ دیا سورۃ الفلق،
اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں قلعہ دیا سورۃ الناس۔ یہ سورت 2 بار اتری، مکہ میں بھی اتری، مدینہ میں بھی اتری۔ مکہ میں اتری دشمنوں سے حفاظت کے لیے، حضور کے دشمن بہت تھے، آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھو حضور ہر فرض نماز کے بعد یہ 4 سورتیں یا 3 سورتیں اخلاص اور معوذتین پڑھتے تھے، رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر کے سوتے تھے۔ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو صبح شام اور رات کو سوتے ہوئے اور ہر نماز کے بعد ان سورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، جان بھی محفوظ ہوگی، ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اور پھر مدینہ میں اتری جب آپ پر جادو ہو گیا تھا، تفصیل میں نہیں جاتا، 2 سے 3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حاسد جب حسد کی ان آگ میں کمال کو پہنچتا ہے اور کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو پھر وہ جادو کیا کرتا ہے۔ لبید ابن عاصم یہودی نے آپ کے کسی طرح بال حاصل کیے، یہودی بچے آپ کی خدمت کے لیے آتے تھے، ان کے ذریعے بال حاصل کیے۔ ان بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں 11 گانٹھیں دیں اور اس کی لڑکیاں انوالو ہوئیں اور کچھ منتر پڑھ پڑھ کے دم کیے، اور اس سب کو ایک کنویں میں بئر ذی اروان نامی کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا۔ جادو حق ہے، ہو جاتا ہے جادو، لیکن قرآن نے جادو کا علاج اتارا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے دنیا کے معاملات میں تکلیف ہوئی، دینی معاملات میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ کھانا کھایا بھول جاتے تھے، کھانا کھایا نہیں کھایا، طبیعت میں بوجھ رہتا تھا جیسے جسم بندھا ہوا ہو، نسیان ہو جاتا تھا، آپ بہت پریشان تھے۔ امی عائشہ کو آپ نے بتلایا، بخاری مسلم میں یہ روایات موجود ہیں، ہمارے دورے والے ساتھیوں نے صحیح بخاری میں یہ، مسلم میں حدیثیں پڑھی ہیں۔ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا مطبوبن، یہ مسحور ہیں، ان پہ جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا من طبہ، کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم، یہودی نے جادو کیا۔ کہاں جادو کیا؟ بئر ذی اروان میں جادو کیا۔ کس چیز میں جادو کیا؟ فی مشتن و مشاتن، کنگھے میں، نر کھجور کے خوشے میں اور بالوں میں جادو کیا۔ حضور اٹھے، امی عائشہ کو بتلایا، مجھے اللہ نے ساری بات بتلا دی۔ صحابہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے مدینہ میں اس کنویں میں۔ اس موقع پہ دوبارہ یہ 2 صورتیں اتری، کنویں کی تلاشی لی، نکل آئی چیز۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہ جادو اس طرح کا تھا، یہ جادو اس طرز کا تھا جیسے آدمی مرد باندھا جاتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا، اس طرح کا جادو تھا۔ حضور پہ جادو ہوا جو۔ اب یہ 11 آیتیں اتری، آپ 11 گانٹھیں تھیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹھ کھولتے گئے، اور 11 گانٹھیں 11 آیتیں پڑھیں، 11 گانٹھیں کھل گئیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو پھر یوں لگا جیسے میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور میں کھول دیا گیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں۔ بس ترجمہ عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، یہ جان کی حفاظت کی آیت ہے۔ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے۔ عام طور پر جادو، چوری، ڈکیٹی، قتل، غارت گری سب اندھیرے میں ہوتے ہیں، اس لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سارے گناہوں کی جڑ وہ حسد ہے، یاد رکھو۔ زمین پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا، آسمان پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ حاسد اللہ سے مقابلہ کرتا ہے،
اس لیے حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ ایمان کی حفاظت کی صورت ہے۔ میں کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی یہاں، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، ایمان خراب کرتا ہے۔ جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، کچھ جن ہوتے ہیں کچھ انسان ہوتے ہیں، من الجنت والناس، کچھ جن ہوتے ہیں کچھ انسان ہوتے ہیں، کچھ شیطان جنوں کی شکل میں ہے، کچھ شیطان انسانوں کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی جان کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ ان ناموافق حالات میں آپ کو پتہ ہے یہ کرونا کا سال گزرا ہے اور ہمارے مدرسے بند رہے۔ بقرہ عید کے بعد ہمارا مدرسہ شروع ہوا، لیکن آپ کو مبارک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے 3 مہینے کی تاخیر کے باوجود ہمارے جامعہ کے اساتذہ نے ایسی محنت کی، جد و جہد کی کہ نصاب پورے کیے۔ پھر وفاق المدارس کا امتحان ہوا، پچھلا امتحان بھی اسی سال ہوا اور یہ امتحان بھی اسی سال ہوا، اور اس امتحان میں اس سال جو بھی بیمار ہوتا تھا ہم گھر بھیج دیتے تھے۔ پہلے کی طرح پابندی نہیں رہی کرونا کی وجہ سے، لیکن اللہ نے آپ کے اس ادارے پہ اتنا بڑا فضل فرمایا ہوا ہے، قبولیت عطا کی ہے آپ کے اخلاص کی برکت سے۔ دعائیں کرنے والے، چندہ دینے والے، آپ کے اخلاص کی برکت سے ایسی قبولیت عطا کی۔ نصاب مکمل ہوئے، امتحان ہوا، بہترین نتیجہ آیا، اور آپ کے علم میں ہے اس سال 15 علماء اور 24 عالمات، 60 کے قریب حفاظ اور حافظات، اور میٹرک اور ناظرہ اور یہ سارے درجات مل ملا کر 150 کے لگ بھگ طلباء طالبات فارغ ہوئے۔ اب پھر چھٹیاں آ گئیں، تو آپ کے اس پورے ریجن میں ڈویژن ملتان لے لو، ڈویژن ڈیرہ غازی خان لے لو، ادھر لاہور تک، لاہور میں بھی شاید کوئی نہیں، پنجاب میں 1-2 مقام ہیں ان چھٹیوں میں جہاں یہ دورہ تفسیر ہوتا ہے۔ 33 دن تھے ہمارے پاس، کل 33 دن، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے صدا لگائی، اور یہ اتنے سارے طلباء یہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے، قرآن کے عاشق بن کر آئے، اور انہوں نے دن رات ایک کر کے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھا، جس کے آخری سبق کو اب انشاءاللہ ہم ان کو انعام بھی دیں گے، سندے بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرما۔ اس 1 سال میں یہ آپ کے جامعہ کی تعلیمی کارکردگی ہے، اور پورے مدرسے میں 39 بچے بچیاں وہ ہیں جو ہائی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے درجہ کتب میں، اور درجہ قرآن کو ملا لیں تو یہ تعداد 100 کے قریب بنتی ہے جو ممتاز درجے کے اندر پاس ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے اس ادارے کو علاقے کے لیے اللہ کی نعمت سمجھو۔ کتنے دین کے شعبے اس ادارے نے زندہ کیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل رات کو ہم خلاصۃ القرآن بیان کرتے ہیں، جتنی منزل تراویح میں پڑھی جاتی ہے، اللہ نے ہمیں کیا کہا، آج جو اللہ بول رہے تھے قرآن کی شکل میں، اللہ کیا کہہ رہے تھے، اس کا خلاصہ بھی بیان ہوتا ہے۔ اور یہ صرف آپ کے اسی مرکز میں الحمدللہ یہ کام ہوتا ہے، یا اس مرکز سے جو متعلق مساجد ہیں ان میں کام ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی خدمت اللہ نے آپ کے ادارے سے لی ہے، آپ کے مرکز سے لی ہے، آپ کے جامعہ سے لی ہے، اور عوام کی خدمت بھی اس مرکز سے لی ہے۔ اس 1 سال میں ڈائلیسس سینٹر بنا، اس وقت نشتر ہسپتال، کڈنی سینٹر کے بعد سب سے زیادہ پورے ضلع میں فری ڈائلیسس آپ کے اس سینٹر میں ہو رہی ہے۔ سرکاری سامان بند ہو گیا، سرکاری ہسپتالوں کے مریض بھی یہاں آ گئے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے کسی کو انکار نہیں کیا،
جو آیا ہے ہم نے سب کی خدمت کی ہے، لیکن جو مستحق تھے صرف انہی کی۔ 133 بیوگان کو راشن مل رہا ہے، 750 طلبہ یہاں رہتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں۔ اگلے سال ایک بہت بڑا سٹیپ آپ کا جامعہ لے رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، آمین کہو۔ وہ تخصص کی کلاس ہے، اور تخصص بھی کس میں؟ علم حدیث کے ماہر، اور ماہر مفتی بنانے کے لیے ہم 2 سالہ ایک کورس شروع کر رہے ہیں۔ بہت مشکل کورس ہے، خالی کتابیں۔ ابھی میں کراچی میں تھا، 2 دن میں نے کتابوں پہ محنت کی، کچھ لاہور سے ملی، کچھ کراچی سے، کچھ دونوں جگہ میں نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے۔ ہمیں فوٹو اسٹیٹ کروانی پڑیں گی، یہ باہر ملک سے منگوانی پڑیں گی۔ 12 لاکھ روپے صرف ان کی کتابوں کا پہلے مرحلے میں خرچ آیا ہے، جو اگلے سال ہم کلاس شروع کر رہے ہیں۔ 12 لاکھ، آپ تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ہونے لگا ہے، اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات سب سے زیادہ اس جامعہ کو دو۔ ہم امین ہیں، ہمیں امین سمجھو اور اعتماد کرو۔ اللہ نے ہمیں ایک ذوق دیا ہے، ہم نے کبھی ہسپتال کے پیسے مدرسے پہ نہیں لگائے، ہم نے کبھی بیوگان کے پیسے ہسپتال پہ نہیں لگائے، ہم نے مدرسے کا 1 پائی کبھی ہسپتال پہ نہیں لگایا۔ ہمیں جس مد میں جو پیسے دیتا ہے ہم اللہ کے فضل سے اسی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنی کوئی جائیداد نہیں بنائی، میری جائیداد یہ میرے طلباء ہیں، یہ میرے اساتذہ ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فیض یافتہ آپ کے جامعہ کے ملک میں اور بیرون ملک دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ کی نیک نامی ہے۔ شجاع آباد والو، اس نعمت کی قدر کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ہمیں کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں شہر میں گئے تھے تو ہمیں ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں ہیں، آپ ہمارے استاد جی کے پاس جامعہ میں آیا کرتے تھے، ہم وہاں پڑھتے تھے، کہ ہم نہیں جانتے تھے، وہ ہمیں جانتے تھے۔ انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، شجاع آباد والو، یہ علماء تمہیں پہچانیں گے، کہیں گے یہ ہمارے مادر علمی کے شہر کی ہیں، یہ ہمارے استاد جی کے، ہمارے اساتذہ کے تعلق والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تعاون کرو۔ اس وقت 2 اہم مسئلے ہیں، میں گلہ بھی کرتا ہوں، رمضان سحری افطاری کا مہینہ ہے، لیکن میرے سامنے قرآن ہے اور یہ اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں دفتر کے ساتھی۔ ہم نے دال اس مہینے بھی پیسوں سے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان مہمانان رسول اور قرآن کے طالبوں کی قدر کرتے، اور چولہا نہ جلتا مدرسے میں، ہر دن کہیں سحری ہوتی، کہیں افطاری ہوتی، لیکن آپ لوگ خیال نہیں کرتے۔ دال ہمیں خریدنی پڑ رہی ہے، میں کراچی جا رہا تھا تو گھی کا پرچہ آ گیا، اتنے لاکھ چاہیے، گھی خریدنا ہے۔ اپنی زکوٰۃ دو، کاروباری لوگوں، تمہاری کریانے کی دکان ہے، دالیں بھیجو، گھی بھیجو، تم سامان خرد نوش بھیجو، چینی بھیجو، چینی ہم خرید رہے ہیں، چینی بھیجو۔ 300 طلبہ سحری افطاری میں اس وقت بھی موجود رہے، تو اس لیے اپنی زکوٰۃ یہاں بھیجا کرو۔ اور سب سے اہم جو ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرو، یہ سامنے تعمیر ہو رہی ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، 13-14 ہزار سکوائر فٹ کا ایک فلور ہے، اور یہ جو مفتیوں کی کلاس شروع ہونی ہے اس کے لیے ہماری ضرورت ہے، اور ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ایک منزل پہ صرف 45 ٹن سریہ خرچ ہوتا ہے، 45 ٹن صرف ایک منزل پہ، اور یہ 45 ٹن 70-80 لاکھ روپے کا ہے یہ سریہ۔ اور جو سیمنٹ ہے وہ الگ ہے، جو بجری ہے وہ الگ ہے۔ ابھی کل ہمیں سریے کی ضرورت تھی، پرسوں کام بند رہا، سریہ نہیں تھا، ہم نے ادھار پہ 11 لاکھ کا سریہ لے کر دیا، اور اوپر کی جو منزل ہے اس کے لیے پھر ہمیں 48 ٹن سریہ چاہیے۔ سٹرکچر کے جو سامان ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن اگر آپ زندگی میں ایک بار اپنے صدقہ جاریہ کے لیے، اپنے والد کے صدقہ جاریہ کے لیے 100 بندے تیار ہو جاؤ، 1-1 لاکھ روپے کا وعدہ کر دو، قرآن کی اس مجلس میں اعلان کر دو، میں چندہ نہیں کرتا، نیت کر لو اپنے دل میں 100 بندے، اور اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے
تو 1 لاکھ وہ اپنے باپ کے نام کی نیت کرے، 1 لاکھ اپنی ماں کی نام کی نیت کرے، اگر اس سے بھی زیادہ دیا ہے 1 لاکھ اپنے لیے نیت کرے، خدا کی قسم یہ تمام کلخانیوں سے، تمہارے ایصال ثواب کی تمام شکلوں سے سب سے افضل ہے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری نسلیں بھی دنیا میں نہیں رہیں گی، مدرسہ ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا اور آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا۔ 1 لاکھ روپے کی 2 لاکھ کی دل میں نیت کر لو اور فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ کھڑا کر دو، تاکہ میں نہیں لکھوں گا، تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ دیں اور خود پہنچا دینا۔ اگر آپ نے یہ تعاون کیا، انشاءاللہ یہ اوپر کی منزل کا بھی سٹرکچر مکمل ہوگا، پھر آہستہ آہستہ باقی کام وہ آسان ہیں، وہ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاتھ کھڑا کر دو، اور اساتذہ کرام کی خدمت میں درخواست ہے، جو اساتذۃ التفسیر ہیں، اساتذۃ الحدیث ہیں اور صرف و نحو کے استاد ہیں، وہ آگے تشریف لے آئے اور جلدی سے اسناد اور انعام تقسیم کر دے۔ تشریف لے آئیں جی، جلدی سے آگے جی۔ مولوی غلام عباس ولد محمد شفیع، شرکائے دورہ تفسیر، مولوی محمد فہیم ولد محمد عبداللہ، مولوی محمد اسامہ ولد غلام مرتضیٰ، مولوی غلام فرید ولد عبدالحکیم، مولوی محمد ارسلان ولد محمد معاویہ، مولوی محمد ابو ہریرہ ولد مولانا عبید اللہ اظہر بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی محمد مدنی ولد صغیر احمد، مولوی محمد فضل ولد اللہ بخش، مولوی محمد مصور ولد نذیر احمد، مولوی عامر نواب ولد مختار حسین، مولوی محمد منور، مولوی محمد منور ولد حضور بخش۔ یہ ہمارے دورہ حدیث میں اور دورہ تفسیر دونوں کورسوں میں شریک طلباء ہیں۔ ان کو کتابوں کا ایک سیٹ دیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ کپڑوں کا ایک سوٹ ہدیتاً دیا جا رہا ہے۔ کپڑوں کے سوٹ کے ساتھ تفسیر کا ایک سیٹ بھی ان کو جامعہ کی طرف سے گفٹ کیا جا رہا ہے۔ مولوی محمد مدثر اقبال ولد محمد اقبال، مولوی حسنین معاویہ ولد قاری عبداللطیف، مولوی محمد بن حبیب ولد قاری حبیب اللہ ارشد بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی محمد فرحان ولد محمد اصغر، مولوی محمد زار ولد عبدالحکیم، مولوی عبدالرزاق ولد محمد ابراہیم، مولوی محمد امجد ولد ملک منظور حسین، مولوی محمد حمزہ ولد غلام قادر، مولوی محمد حنزلہ ولد خلیل احمد، مولوی انیس الرحمن ولد عبد الخالق، مولوی سیف اللہ ولد حاجی محمد طفیل، مولوی محمد عبداللہ ولد محمد اکرم سمرہ، سمیع الرحمن ولد خواجہ عزیز الرحمن، محمد امیس ولد خواجہ فاروق احمد، محمد راشد امیر ولد حاجی امیر بخش، مولوی محمد شیراز حسن ولد عبدالغفار ثاقب، محمد ضیاء اللہ، محمد قاسم۔ دورہ صرف و نحو میں شریک طلباء کرام، ان سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لے آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ محمد عثمان صدیق ولد محمد صدیق، محمد زاہد فضل ولد محمد افضل، محمد ابو ذر ولد محمد عمر، سعد محمود ولد قاری سعید احمد، محمد ریحان ولد مولانا محمد لقمان، محمد عظیم ولد ولی محمد، محمد عربی ولد محمد صادق، محمد عثمان فاروقی ولد مولانا عطاء الرحمن، محمد بن مولانا ضیاء الرحمن، محمد صفوان بن حاجی محمد اسلم، حسنین ظفر ولد محمد ظفر، محمد طلحہ ولد محمد رمضان، محمد مہذب ولد محمد اجبل، محمد سلیمان ولد بشیر احمد، عبد القدیر ولد اللہ ڈٹا، محمد ابو بکر اقبال ولد محمد اقبال، محمد وارث ولد اللہ ڈٹا، عبد الواجد ولد محمد اسلم، محمد عثمان شبیر ولد غلام شبیر، محمد طاہر ولد عبید الرحمن، محمد ثاقب ذوالفقار ولد محمد ذوالفقار، محمد ابو بکر ولد عبد الرحمن، ثقلین مصطفیٰ ولد غلام مصطفیٰ، محمد حسنین ولد خادم حسین، محمد منور طارق ولد طارق محمود،
محمد تنویر ولد محمد شریف، محمد مدثر رسول ولد غلام رسول، حسیب اقبال ولد محمد اقبال، عمر معاویہ ولد مولانا عبد المجید صاحب، محمد عبد المنان ولد مرید احمد، محمد شاکر ولد غلام علی، محمد زاہد ولد محمد شاہد، انیس الرحمن ولد غلام نازک، عبد القدوس ولد عبد الرحمن جامی۔ جو درجہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک مکمل 8 سال جامعہ فاروقیہ میں پڑھتے رہے، ان کے لیے خصوصی انعام ہے مولوی مدثر اقبال ولد محمد اقبال، موزہ سومن شجاع آباد ملتان، مولوی عامر نواب ولد مختار حسین کھاکی پنجانی شجاع آباد ملتان، مولوی غلام فرید ولد عبد الحکیم حاصل پور ضلع بہاولپور، مولوی محمد مدنی ولد صغیر احمد شجاع آباد ملتان، مولوی محمد اسامہ ولد ملک غلام مرتضیٰ شجاع آباد ملتان، مولوی غلام عباس ولد محمد شفیع جلال پور پیروالا ملتان، مولوی محمد حسنین معاویہ ولد قاری عبد اللطیف شجاع آباد ملتان، مولوی محمد ارسلان ولد محمد معاویہ شجاع آباد ملتان۔ یہ وہ خوش نصیب طلباء ہیں جو 8 سال تک بلا ناغہ جامعہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جامعہ میں اس دورہ تفسیر میں بچیاں بھی شریک تھیں، ان کو انعام اور اسناد وہاں ہمارے گھر والے والدہ صاحبہ بنات میں دے دیں۔ آخری بات، صدقہ فطر کے بارے میں بہت سے احباب نے پوچھا۔ صدقہ فطر شریعت میں 4 قسم کا ہے، کھجور سے ہے، گندم سے ہے، کشمش سے ہے، جو سے ہے۔ گندم سے فی کس 100 روپے بنتا ہے، کشمش سے 1575 روپے بنتا ہے، کھجور سے 910 روپے بنتا ہے، اور جو سے 175 روپے بنتا ہے۔ آپ حضرات صدقہ فطر اور زکوٰۃ جامعہ میں جمع کروائیں۔ نماز کے بعد یہاں ساتھی موجود ہوں گے، جن حضرات نے رسید کٹوانی ہو تو وہ کٹوا کر جائیں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ صدائے فاروقیہ ہے جو ہر مہینے جامعہ سے چھپتا ہے، شجاع آباد کا واحد مجلہ ہے، کوئی طبقہ نہیں چھاپتا۔ اب ادب کا علم کا ذوق نہیں رہا، اس کو خریدا کریں۔ اس میں صدقہ فطر، روزہ، اعتکاف اور تمام چیزوں کے عید کے متعلق مسائل ہیں۔ جن حضرات نے پہلے نہیں لیا، یہ باہر آپ کو 50 روپے کا ملے گا، جاتے ہوئے 100-200 روپے کے خرید لیں، خود بھی پڑھیں، آگے تقسیم بھی کر دیں۔ انشاءاللہ اس ہفتے اعتکاف ہونا ہے اور جامعہ میں SOPs کے ساتھ یہاں حسب سابق اعتکاف ہوگا، اور انشاءاللہ اجتماعی سحری اور افطاری کا نظم ہوگا، ہماری طرف سے نظم ہوگا، لیکن مدرسے پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور معمولات بھی ہوں گے۔ میں خود بھی انشاءاللہ ساتھ جڑوں گا۔ رات کو خلاصۃ القرآن اور محافل ذکر طاق راتوں میں خاص طور پر معمولات ہوں گے پچھلے سال کی طرح۔ جو حضرات یہاں اعتکاف کرنا چاہیں وہ جامعہ کے دفتر میں باقاعدہ فارم فل کریں، شناختی کارڈ کی کاپی جمع کروا دیں۔ اب آپ سنتیں پڑھ لیں تاکہ جمعہ ہو۔